بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جس نبی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتوں سے نوازا تھا۔ قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی نصیحت کی۔ انہیں شرک کرنے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا اور تم یاد کرو گے جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی ایک جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم جو کچھ مزے کر لو، اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا،
جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اطرانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر، وہ عالیشان محل جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن کے رہ گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہ تھا۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم نے غرور اور تکبر جیسے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔